حضرت شیخ الہند کے سیمینار میں سٹیج پر جو علمی اور ادبی کہکشاں علماء دیوبند کی بیٹھی ہے اور جو علماء اس وقت سامنے کرسیوں پہ تشریف فرما ہیں، ان سب کو سلام۔ شیخ الہند اکادمی نے آج کی جو یہ خوبصورت محفل اور مجلس سجائی ہے، اس پر وہ یقیناً مبارکباد کے اور تحسین و تبریک پیش کیے جانے کے مستحق ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ مجلس منعقد کر لینے سے وہ حق ادا نہیں ہوتا جو ہم پر ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے اسلاف کا ہے۔ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت مولانا تھانوی، حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمہم اللہ، ان سب حضرات پر بھی اسی طرح بھرپور انداز میں مجالس، سیمینار اور مذاکرے منعقد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس محفل میں ہمارے درمیان ملک کی مقتدر شخصیات تشریف فرما ہیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہ العالیہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد خان شیرانی دامت برکاتہ العالیہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں۔ میں ان حضرات کی وساطت سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے آج سے ایک صدی پہلے اور اس سے بھی 1.5 صدی پہلے جو خدمات انجام دیں، اس پر بہت سا کام یورپ میں بھی ہوا، ایشیا میں بھی ہوا اور دنیا کی بہت سی مختلف زبانوں میں ہوا۔ شیخ الہند اکادمی اگر اس تمام مواد کو، اس تمام ڈاکومنٹس کو شائع کرنے کا اہتمام کرے تو یقیناً یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ میں نے پروفیسر محمد حسن عسکری کا ایک مضمون پڑھا۔ اس مضمون میں انہوں نے 1914 میں جرمنی میں جانے والے ایک وفد کا ذکر کیا، جس وفد میں ہندو تاجر شامل تھے، اور اس وفد کو بھی حضرت شیخ الہند کی طرف سے جرمنی کی حکومت سے رابطہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت شیخ الہند کی جو تحریک تھی ریشمی رومال، اس کی جڑیں کتنی مضبوط تھیں کہ چٹائی پہ، دارالعلوم دیوبند کی چٹائی پہ بیٹھا ہوا وہ منحنی جسامت والا شخص، اس کی دینی اور مومنانہ فراست کا کیا عالم تھا کہ وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے رابطہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے ہندو نمائندوں سے بھی کام لیا۔ تو اس طرح کے بہت سے ڈاکومنٹس ہیں۔ انگریز نے تحریک ریشمی رومال پر جو رپورٹ شائع کی، اس کی تحقیقات کروائیں، انہیں بھی مطالعے میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، اور ہمارے اداروں کو اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ موجودہ زمانہ یہ پروپیگنڈے کا، لٹریچر کا، علمی اور ادبی فکری سرگرمیوں کو علمی انداز میں پیش کرنے کا زمانہ ہے، لہذا اس پر ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح سے ہماری نصابی جو کتابیں ہیں، اس میں دارالعلوم دیوبند کے علماء کا کردار جس طرح سے گھٹا کر پیش کیا جاتا ہے،
حضرت شیخ الہند کی تحریک اور اسی طرح سے حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ کی عظیم ترین تحریک جو آزادی کی تحریک تھی، جس کی قرون اولیٰ کے سوا کسی دور میں کوئی مثال نہیں ملتی، ان تحریکوں کا صرف مختصر سا ذکر کر دیا جاتا ہے، ان کا صرف تعارف کروایا جاتا ہے، تو تاریخ میں ہمارے علماء دیوبند نے جو کردار ادا کیا وطن عزیز کے حصول میں اور خاص طور پر آزادی کے حصول میں، اس باب کو تاریخی کتابوں میں مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام مولانا عبد الغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ جیسے اکابر علماء بڑی خوبی سے انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہمیں علمی سطح پر، سیاسی سطح پر اور مذہبی سطح پر جس اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، حضرت شیخ نے اپنے زمانے میں آپ نے سنا کہ حضرت شیخ نے علی گڑھ تحریک کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور ان سے باقاعدہ طور پر یہ طے کیا کہ علماء دیوبند جو فارغ ہوں گے وہ علی گڑھ جائیں گے اور علی گڑھ کے علماء یہاں دیوبند میں آئیں گے، اور پہلے جو 5 علماء منتخب ہوئے علی گڑھ جانے کے لیے ان میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی شامل تھے۔ تو اس سے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں قدیم علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم و فنون کی بھی ضرورت ہے، اور چونکہ چٹھ آ چکی ہے، بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں صرف آخری بات عرض کروں گا کہ شیخ الہند نے بیماری، نکاہت، کمزوری، حالات کی دیگر گونی کے باوجود میدان عمل میں نکل کر ہمارے لیے ایک مثال قائم کی، اور علامہ اقبال نے شاید انہی جیسے بزرگوں کے بارے میں کہا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آج بھی ہمیں رسم شبیری ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں وقت نے ایک دفعہ پھر اسی منزل پہ لا کھڑا کیا ہے۔ آج پھر انگریزی تہذیب و تمدن کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہے، آج پھر انگریز ہمیں للکار رہا ہے، ہماری آزادی کو آج بھی چیلنجوں کا سامنا ہے، آج پھر ہمیں اسوہ شیخ الہند کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم اس سیمینار کو ہر طرح سے کامیابی نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔